بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم عزیز طالبہ. آج ہمارا لیکچر ہے 11ویں جماعت اردو سلیس کے لیے، اور اس کا آپ نے دیکھ لیا سامنے بورڈ پر لکھا موضوع اس کا نظم ہے. آج ہم نظم پڑھیں گے اور علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے. عنوان ہے اس کا حضرت صدیق اکبر کا ایثار. اور یہ نظم کلیات اقبال میں شامل ہے، اور ان کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے علامہ اقبال کا باغ درا، اس میں ہے یہ. اور آپ نے یہ پہلے بھی نظم پڑھی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میٹرک میں، لیکن اس میں ایک دو اشعار زیادہ ہیں. تو پہلے میں تھوڑا سا اس نظم کا تعارف کرا لوں. دراصل یہ جو نظم ہے یہ ایک تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا تھا. اس کی طرف اس میں اشارہ ہے، بلکہ اس واقعے کو اقبال نے تھوڑا سا نظم کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اور حضرت عمر کے حوالے سے. اور اس میں جو 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، غزوہ تبوک جو ہوا تھا، تو اس واقعے کے جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جب اس جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو صحابہ کرام تھے ان میں یہ اعلان فرمایا تھا اور سب کو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کی راہ میں جو مال دینا چاہے مجاہدین کی مدد کے لیے، جو بھی ساز و سامان آنا ہے اس کے حوالے سے، یا کسی کے پاس سامان کوئی ایسا ہو جو اس جنگ میں مجاہدین کی مدد کر سکے، تو اس سب کے لیے جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق اس میں مال دیں. وہ جو ہے اس واقعے کا پس منظر ہے. میں پہلے ایک مرتبہ پوری نظم پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اشعار پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ارشاد کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں اس چراغ کے بعد عنادل لکھا ہوا ہے، لیکن کلیات اقبال میں درست ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. عنادل نہیں ہے یہاں پر. اقبال نے عنادل اس نظم نہیں کیا، بلبل نظم کیا ہے. تو بات وہ عنادل بھی جو ہے اندلیب کی جمع ہے، اسے بھی بلبل کو ہی کہتے ہیں اندلیب بھی، اور اس کی جمع عنادل ہے. لیکن یہاں پر اقبال نے جو نظم کیا ہے لفظ وہ ہے بلبل. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اب آئیے آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے، اپنے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ دے مال راہ حق میں جو تم میں مالدار، یعنی تم میں سے جو بھی مالدار ہے، جس کے پاس بھی مال ہے،
وہ راہ حق میں یعنی سچائی کی راہ میں. اور سچائی کی راہ کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، وہ سچائی کی راہ ہے. وہ راستہ جس پر اللہ چاہتا ہے کہ انسان چلے، وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے. ارشاد سن کے فرق طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر فرق کہتے ہیں زیادتی کو، طرف کہتے ہیں خوشی کو. فرق طرف یعنی خوشی کی زیادتی ہے. انتہائی خوشی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے. اچھا، ان کو خوشی اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول نے سب کو جو دعوت دی مال راہ حق میں دینے کی، تو اس دن اتفاق سے ان کے پاس کیا تھا کہ کئی ہزار درہم تھے ان کے پاس موجود تھے. تو وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ مجھے بھی اس راہ حق میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا. تو اور پھر دل میں وہ یہ سوچ رہے تھے، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. راہوار کہتے ہیں سواری کو، کہ آج جو ہے آج تو میں اس نیکی کے کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا. یہ جو ہے وہ سوچ رہے تھے اپنے دل میں، اور ان کو یقین تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نیکی کے کام میں سبقت لے لوں گا. تو وہ گئے اپنے گھر. اس کے بعد کیا کیا کہ گھر سے جو کچھ بھی مال تھا اس میں سے جب لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا. تو یہ اگلے شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. امی جو ہے صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امانت دار جو ہوتا ہے، امانت رکھنے والا، اس کو امین کہتے ہیں. رسول امی اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے. تو غرض کیا؟ یعنی غرض یہ کہ وہ اپنا جو مال تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اور اب یہاں پر اقبال نے کیا بات کی ہے؟ ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. دست نگر کہتے ہیں محتاج کو. لفظی مطلب اس کا کسی کا ہاتھ دیکھنا. ہاتھ دیکھنے سے مراد وہ ہاتھ دیکھنا نہیں نجومی والا، بلکہ کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، یہ ہے دست نگر. ٹھیک ہے. کار کہتے ہیں کام کو. ابتدائے کار یعنی کام کا آغاز. ایثار کیا ہے؟ ایثار ہے اپنے عزیز ترین شے، اپنی پیاری چیز، اپنے پیارے مال کو کسی نیک کام میں خرچ کرنا یا دوسرے کی مدد کے لیے خرچ کر دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں. جس میں لالچ نہ ہو، وہ قربانی، وہ خرچ جو بغیر لالچ کے کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے کیا جائے، اس کو ایثار کہتے ہیں. تو ایثار کی ہے دست نگر یعنی ایثار کی محتاج کیا ہے؟ کام کا آغاز. کام کا آغاز جب کیا جائے تو وہ جو ہے نیکی اپنے انجام کو پہنچتی ہے. صرف دل میں سوچتے رہنے سے کام نہیں بنتا، بات نہیں بنتی. میں دل میں لاکھ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ نیکی کروں گا، میں وہ نیکی کروں گا، لیکن اس وقت تک بس وہ میری سوچ ہے. کام نیکی کا جب میں کروں گا تب کہیں جا کر اس کے کچھ اثرات ہوں گے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. ورنہ میرے دل میں سوچتے رہنے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا کہ میں لوگوں کے لیے نیک جو ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کی تو نہیں ہے نا. تو ایثار کی دست نگر ابتدائے کار ہے. یعنی ایثار کی محتاج کیا ہے؟ کام کا آغاز. کام کا آغاز جب ہم کریں گے تو یقیناً کام اپنی تکمیل کو بھی پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کہتے ہیں سردار کو، سرور عالم، عالم کے سردار، سرور عالم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں کس حوالے سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں کہ عدل فاروقی ان کا مشہور ہے نا، کہ عدل فاروقی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انصاف پسند بہت تھے. عدل کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کو ظاہر جانتے تھے. ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے اپنے صحابی کے بارے میں.
تو کہتے ہیں کہ اے وہ، یعنی اے وہ شخص عمر کہ جس جوش حق سے جس کے دل کو قرار ہے، یعنی سچائی سے جس کے دل کو تسکین ملتی ہے، سچائی سے جس کے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، اے وہ عمر رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ عیال کہتے ہیں اپنے کنبے کو، جس کو آپ انگریزی میں فیملی کہتے ہیں، تو رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا کہ تو نے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سبھی کچھ اٹھا کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے وہی ان کی عدل کی صفت یہاں بھی سامنے آ رہی ہے. فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. خیش کہتے ہیں جو چاہنے والے ہیں، قریب کے لوگ، اقارب یعنی اپنے رشتہ داروں کا، اپنے سے متعلقہ لوگوں کا حق گزار ہے، یعنی اس کو ان کا حق ادا کرنا ہے. کیونکہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں. تو یہ سارے حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے دین کی اس تعلیم کا ذکر بھی فرمایا کہ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. جو بھی مسلمان ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا ذمہ دار ہے. تو کیا تو نے کچھ ان کے خاطر بھی رکھا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، زن کہتے ہیں عورت کو. یہاں پر عورت سے مراد بیوی یعنی بال بچے، گھر کے لوگ. تو کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کہ آدھا مال ان کا حق ہے. سو کیا کیا کہ آدھا مال ان کو میں ان کے لیے چھوڑایا، یعنی آدھا آدھا کیا. باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے. ملت بیضا مسلم امہ کے لیے علامہ اقبال کی خاص ترکیب ہے یہ ملت بیضا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلم امہ. ملت بیضا، ٹھیک ہے. تو ملت بیضا پر وہ سب کچھ نثار ہے جو باقی آدھا ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر جب اس واقعے کا تاریخ میں جو ذکر ہے اس میں یہ تک بتایا گیا کہ حضرت عمر نے اپنے گھر میں اگر جھاڑو کیے تو جھاڑو کو بھی کھولا اور اس کے تن کے علیحدہ علیحدہ کر کے اور برابر تقسیم کر کے اس میں سے ایک دو جھاڑو بنا کر ایک گھر کے لیے رکھی، ایک وہاں اٹھا کر لیا. یہ انہوں نے اس طرح سے نصف کیا تھا مال. تو وہ آدھا مال وہاں لائے تھے جو انہوں نے پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نصف مال فرزند و زن کا حق ہے، باقی جو ہے وہ میں مسلم امت کے لیے قربان کرنے کے لیے لے آیا ہوں. نثار کا مطلب قربان کرنا. تو اتنے میں اب دیکھیے یہاں ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اب اگلا قدم دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اب اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. رفیق نبوت یہ دیکھیں انورٹیڈ کاما میں دیا ہوا یہ لفظ، یہ ترتیب، یہ اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. تو غار ثور میں جو 3 راتیں گزاری تو وہ 3 راتیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جو بڑا اعزاز ہے انہیں حاصل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے تھے کہ صدیق مجھ سے میری عمر کا جو بھی نیکیاں ہیں ساری وہ لے لیں، بس ان 3 راتوں کا ثواب مجھے دے دیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی. یہ اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ تھا. تو اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت استوار. استوار کا مطلب ہے قائم، ٹھیک ہے. جی بنا کہتے ہیں بنیاد کو، جس سے بنائے عشق کو، جس سے عشق و محبت کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہے، وہ رفیق نبوت یعنی صدیق اکبر. تو مفہوم آسان سا کیا ہوا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے.
لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. سرشت کہتے ہیں عادت، فطرت. تو وفا سرشت یعنی جس کی فطرت میں وفا ہو، جس کی عادت ہی وفا ہو، جفا کا تصور بھی جس سے نہ کیا جا سکتا ہو. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، کہ دنیا میں جس چیز سے بھی انسان کی عزت ہوتی ہے، دینار ہے، گھوڑے ہیں، جنس ہے، غلہ ہے، مال ہے، نقد مال ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے میں لوگوں کو ہمارے یہاں عزت کا حقدار بنا دیتی ہے نا. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساری چیزیں گھر کی اٹھا کر لے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ان سے بھی فرمائی. یہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ان کے کرتے میں بڑے خوبصورت قسم کے قیمتی بٹن لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ بٹن بھی گھر کی دیواروں پر ایسے ہاتھ پھیر پھیر کر اور دیکھا کہ کوئی چیز، کوئی کیل لگی ہوئی، تو وہ ساری چیزیں جمع کر کے لا کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی کہ یہ ہے سب کچھ جو بھی ہے. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں، دنیا کی آنکھ میں جس چیز کا اعتبار ہوتا ہو، وہ تمام چیزیں یہی ہیں ساری. ہم آج بھی یہی دیکھتے ہیں نا کہ گاڑی، بنگلہ، نوکر، مال، بینک بیلنس، تو وہ جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ سارا لے آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چاہیے فکر عیال بھی، کہ جو تمہارے عیال ہیں ان کی بھی فکر چاہیے. تو ان کے لیے کیا کیا؟ تو کیا فرماتے ہو؟ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، یعنی جس کو عشق اور محبت کی حقیقت معلوم تھی کہ حقیقت میں عشق اور محبت کیا ہے. عشق کا راز، محبت کا راز کیا ہے کہ اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کر دو، جو کچھ بھی ہے سب قربان کر دو اپنے محبوب پر. یہ ہے محبت. تو کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کہ میں جیسے پروانہ جو ہے وہ چراغ کے بغیر کوئی اس کی زندگی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یعنی پروانہ چراغ کے گرد چکر لگاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ چراغ سے، روشنی سے محبت کرتا ہے. تو روشنی کو وہ اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس شمع کے قریب، چراغ کے قریب جاتا ہے تو جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے پروانے شمع کے گرد چکر لگانا چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ وہ آتے جاتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آنا نہیں چھوڑتے، شمع کے گرد چکر لگانا نہیں چھوڑتے. تو اقبال نے کیا کہا کہ یہ ان کی محبت ہے پروانے کی چراغ کے ساتھ. ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اس لیے وہ فرمانے لگے کہ صدیق کے لیے تو بس اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ اس نظم کی تفصیلات تھی. آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ایثار اور قربانی کی بہت بڑی مثال ہے یہ. اور دوسرے مذاہب اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں. بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ ہم جب یہ لیسن پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا یہ لیسن تو 21 اپریل علامہ اقبال کی بھی وفات کی تاریخ ہے. تو آج 21 اپریل کو ہم نے یہ لیسن مکمل کیا اور آپ دیکھیے کہ شاعر ہوئی علامہ اقبال. اب آپ دیکھیے کہ اس میں قواعد اور مشق میں آپ اگر دیکھیں تو راہ حق کے معنی دیے ہوئے کہ حق کا راستہ، یہ فارسی ترکیب ہے. تو یہاں راہ کے نیچے جو زیر دیا گیا اس کے معنی کا یا کی یا کے ہیں. اسی طرح سرور عالم کے معنی کیے جائیں گے عالم کا سردار، جو میں پہلے اپنی گفتگو میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب اسی طرح سے جو باقی لفظ ہیں ان میں دیکھیں ملت بیضا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے. مرد وفا سرشت، مرد وفا سرشت
مرد وفا سرشت یعنی وفا کرنے جس کی سرشت میں وفا ہو وہ مرد، چشم جہاں دنیا کی آنکھ، ٹھیک ہے. رفیق نبوت کسے کہا گیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہر وقت کے ساتھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہ بڑا اعزاز ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. السلام.